برادران اسلام، گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آئیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو جواب میں برے سلوک سے پیش نہ آئیں بلکہ اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ برائی کا جواب اچھائی سے دیں، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں فرما دیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ برائی کا جواب اچھائی سے دینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صبر کرنے والے لوگوں کا کام اور یہ بڑے نصیب والے لوگوں کا کام۔ میں چاہتا ہوں آپ سب بھی اور میں بھی صبر کرنے والا بن جائیں اور نصیب والے بن جائیں۔ برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آئیں۔ مختصر سی زندگی ہے اور اسے فضول اور بے مقصد لڑائی جھگڑوں میں گزار کر اس دنیا سے نہ جائیں۔ اس دنیا سے جائیں تو لوگ یاد کریں، آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ جب کوئی بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، آپ آگے سے جواب دینے کی بجائے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں، تو شیطان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھاری دے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ شیطان ذہن میں خیال ڈالے گا اور یار اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یہ تمہیں گالی دے کر جائے کہاں، اس کو ایسا جواب دو کہ آئندہ اس کو جرأت نہ ہو تمہیں گالی دینے کی۔ اس طرح کے وسوسے اور خیالات انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے۔ جب اس طرح کے وسوسے شیطان کی طرف سے آئیں تو کیا کہنا ہے؟ فاستعذ باللہ، تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، تعوذ پڑھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، تو ایک شخص نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا، درگزر کیا۔ اس نے پھر برا بھلا کہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری بار بھی کوئی جواب نہیں دیا، درگزر کیا۔ اس نے تیسری بار برا بھلا کہا۔ جب تیسری بار کہا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی بھی وہاں موجود ہیں۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دیا تو رسول اللہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ ابو بکر صدیق بھی آپ کے پیچھے پیچھے، اے اللہ کے نبی، جب وہ برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ خاموش تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کر چل پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل ملک من السماء یکذبہ بما قال لک۔ جب وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا نا تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ وہاں موجود تھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا۔ فلما انتصرت وقع الشیطان، جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا۔ جب تم نے اس کو جواب دیا تو وہاں شیطان آ گیا۔ فلم اکن لاجلس اذ وقع الشیطان، جب شیطان آ گیا تو میں وہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں اٹھ کر چل پڑا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں، اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ آگے سے جواب نہیں دے رہے، تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کر دے گا
جو آپ کی طرف سے اس بندے کو جواب دے رہا ہو، آپ درگزر کریں تو پھر ایک فرشتہ آپ کی طرف سے اسے جواب دے رہا ہوگا، اللہ رب العزت خود اس بندے سے انتقام لے رہا ہو۔ ایک بدلہ لینا ہے میرا، ایک بدلہ لینا ہے آپ کا، ایک بدلہ لینا ہے اللہ کا۔ بتائیں بہتر بدلہ کون لے سکتا؟ اللہ سے بہتر کوئی بدلہ نہیں لے سکتا۔ اپنا معاملہ آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے تو اللہ آپ کی طرف سے اسے ایک فرشتہ مقرر کر کے جواب دے رہا ہے۔ تو یہ اصول اپنا لیں زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش۔ ایک اور اصول آج میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، یہ تو گزشتہ جمعے میں بات بیان کی گئی تھی، آج یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند ہے۔ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بہترین اصول، بہترین حدیث۔ آپ مکمل ایماندار بنیں گے، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو اس آپ کا ایمان نامکمل ہے، ناقص ہے۔ جو چیز مجھے اپنے لیے پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کروں گا تو پھر ایک کامل مومن بنوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ ہدایات دیں، ترمذی کے اندر یہ ہدایات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ آپ نے فرمایا تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے، تَكُنْ مُسْلِمًا، پھر تم مسلمان بنو گے۔ مسلمان بننے کے لیے کیا بتایا آپ نے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہوئے اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، پھر کیا بنو گے تم؟ پھر مسلمان بنو گے۔ تکن مسلمن، پھر مسلمان۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ خواتین بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ مرد جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، عورت کے حوالے سے بھی یہی حکم ہے۔ ساس بہو کی لڑائیاں، نند بھاوج کی لڑائیاں ہمارے معاشرے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اگر گھر کے اندر یہ اصول اپنا لیا جائے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر کیا اصول ہے؟ مجھے ساس اچھی نہیں ملی، جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں۔ آپ اگر بہو ہے تو وہ یہ سوچے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میری بہو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی تو مجھے پسند ہوتا۔ اور ساس بھی سوچے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی اور میری ساس میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہوتی تو مجھے کتنی جو ہے نا وہ میرے لیے کتنا الجھن ہوتی ہے، میرے لیے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو گھر کے اندر بھی، اپنے گھر کے اندر اس طرح ساس بہو نند بھاوج
شوہر جو ہے بیچارہ سارا دن کام کاج کر کے تھک ہار کر گھر میں آتا ہے اور پتہ چلتا ہے ماں کا بھی منہ بنا ہوا ہے اور بیوی کا بھی منہ بنا ہوا ہے اور اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ وہ پھر باہر نکل جاتا ہے، کہتا ہے مجھے اس معاملے میں مت الجھاؤ، میں باہر سے تھکا رہا آتا ہوں، آگے سے تمہاری لڑائیاں ہی نہیں ختم۔ تو گھروں کے اندر بھی اس اصول کو اپلائی کریں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو جہنم سے بچانے والا اور جنت میں لے جانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا فمن احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو پھر اسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ پھر آگے کیا بتایا؟ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں کے لیے وہی سلوک روا رکھے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دو چیزیں بیان فرمائیں، اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے، جنت میں داخلہ چاہتے ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے چاہتے ہو کہ میرے ساتھ یہ اس طرح کا سلوک کرے، وہی سلوک اپنے بھائی کے ساتھ کرو، جنت ملے گی، جہنم سے نجات مل جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر ایک اور حدیث، یزید بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب الجنہ، کیا تم جنت چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو یا اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے پھر جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی تھا، آپ جو اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے۔ ایک دن صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی مجھے کسی علاقے کا عامل بنا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر میں تمہیں کمزور پاتا ہوں، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، اور جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا لا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، تم کبھی دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، دو آدمیوں پر بھی نگران نہ بننا، دو آدمیوں پر بھی حکمران نہ بننا، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ، اور کبھی یتیم کے مال کی نگرانی قبول نہ کرنا۔ ہم الیکشن لڑیں گے اور کوشش کریں گے وزیر بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں، صدر بن جاؤں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ دو بندوں پر بھی امیر نہ بننا، ایک بندے نے اپنا حساب دینا ہے، آپ وزیر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے تو پھر پورے ملک کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اپنا حساب بندہ دے نہیں پائے گا، باقی ملک کا کیسے حساب دے سکے گا؟ بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں اگر کسی کو کوئی ذمہ داری مل جائے، ذمہ داری مل جائے اسے ادا کرنا چاہیے، اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، دو بندوں پر بھی امیر نہ بننا اور یتیم کے مال کی نگرانی قبول نہ کرنا۔
کتنی بہترین حدیث ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، تو مجھے بھی دوسروں کی عزت کرنی چاہیے. میں پسند کرتا ہوں لوگ میرا احترام کریں، مجھے بھی دوسروں کا احترام کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک، میرے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں، تو مجھے بھی اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے. میں چاہتا ہوں لوگ میری تعریف کریں، مجھے بھی دوسروں کی تعریف کرنی چاہیے. جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، پھر مومن بنوں گا، پھر مسلمان بنوں گا، پھر معاشرے کے اندر بھی سکون آئے گا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا معاشرہ دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز صحابہ کے اندر پیدا کی. وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جب ہجرت کر کے مکہ سے لوگ مدینہ آئے تو کس طرح مدینہ والوں نے، انصاریوں نے ان کی خدمت کی، اپنی جائیدادوں میں ان کو حصے دار بنا دیا، اپنی زمینیں ان کو دے دیں. اور پھر جب زمینیں دے دیں تو جو مکہ والے لوگ تھے یہ تو تجارت کیا کرتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کاشتکاری کیسے کرنی ہے. زمینیں پھر اللہ کے نبی نے ان کو واپس لوٹا دی، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تو انصار کتنے عظیم لوگ تھے، فصل پک کر تیار ہو جاتی، زمین بھی ان کی، اوپر کھجوریں بھی ان کی، محنت بھی وہ کرتے، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی اپنے مہاجر بھائی کا حصہ اس کے گھر میں پہنچا. کیسا ماحول اللہ کے نبی نے بنا دیا، کیسا معاشرہ اللہ کے نبی نے بنا دیا. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی خرابی کی بڑی وجہ یہ ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، مجھے یہ حق ملنا چاہیے. ہر ادارے کے اندر یونینز بنی ہوئی ہیں، کس لیے؟ ہمارے یہ حق ہیں جی، ہمیں دیے جائیں. آئے روز سڑکیں بلاک ہوتی ہیں جی. آج ڈاکٹروں نے، ینگ ڈاکٹروں نے ہڑتال کی ہے، آج اسکول ٹیچروں نے ہڑتال کی ہے جی. آج کس نے ہڑتال کی؟ آج کلرک جو ہے نا وہ روڈ بند کیے بیٹھے ہیں. آج کس نے ہڑتال کی؟ آج فلاں جو ہے نا وہ ادارے والے نے، نرسوں نے آج سڑک بلاک کر دی ہے. کس لیے؟ میرا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہے، ہمیں یہ حق ملنا چاہیے. ساری یونینز جتنی بھی بنی ہیں، مقصد کیا ہے؟ ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمیں دیا جائے. کوئی ایسی تنظیم بتائیں، کوئی ایسا ادارہ بتائیں جو لوگوں میں یہ شعور بیدار کر رہا ہو کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ ان کی بنا دی، صحابہ کی یہ فکر ان کے اندر پیدا کر دی، اور ہر صحابی ایسا بن گیا تھا وہ دوسروں کے اس کے ذمے جو حق تھے وہ ادا کرتا تھا. وہ یہ نہیں کہتا تھا میرا یہ حق ہے مجھے بھی دیا جائے. ایسا ماحول بنائیں اپنے گھروں کے اندر. کم از کم آپ گھر کے اندر تو اسلامی ماحول بنائیں نا. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داریوں پر دھیان رکھیں. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں. جنگ یرموک کا واقعہ ہے. ایک صحابی پانی کا مشکیزہ لے کر وہ زخمیوں کے پاس آ رہے ہیں پانی پلانے کے لیے. زخمیوں کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے. وہ پانی کا مشکیزہ لے کر ایک طرف پہنچتے ہیں. ایک شدید زخمی ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے، آواز بھی دے رہا ہے. اس کے پاس پانی کا مشکیزہ لے کر پہنچتے ہیں. جب اسے پانی پلانے لگتے ہیں نا تو آواز آتی ہے پیاس پیاس. اب وہ جو زخمی ہے نا، شدید زخمی ہے، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ پہلے میرے بھائی کو پلاؤ، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. وہ وہاں سے بھاگتا ہے، اس زخمی کے پاس پہنچتا ہے. جب اس زخمی کو پانی پلانے لگتا ہے نا تو ایک اور آواز آتی ہے پیاس پیاس.
اب وہ بھی دیکھیں ایک جیسے، سب صحابہ ایک جیسے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پہلے میرے بھائی، مجھے چھوڑو یار، پہلے میرے بھائی کو بلاؤ، ہو سکتا ہے اس کو زیادہ پیاس لگے. وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہے. جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے. جب پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا ہے. یہ ہے ماحول. جب تک ہم بھی اس طرح کا ماحول نہیں بنائیں گے اس وقت تک تبدیلی آنے والی نہیں، ہمیں امن اور سکون ملنے والا نہیں. امن چاہیے، سکون چاہیے. اللہ کے نبی کے دیے ہوئے جو اصول و ضوابط ہیں، جو اسلام نے ہمیں اصول دیے ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کرنے والے بن جائیں، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں یا اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آؤں، کتنے بہترین اصول ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ صرف بیان کرنے کے لیے یا جو ہے نا وہ بیان کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، عمل کرنے کے لیے. تو مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مزید آئندہ جو جمعہ ہے نا، اس میں یہ بتایا جائے گا کہ نصیحت کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہمارے یہاں نا ہماری مساجد کے اندر کوئی بندہ آ گیا نا نماز پڑھنے کے، فرض کریں وہ نماز کوئی سنت اس کی میں کمی ہے یا نماز میں کوئی خامی ہے، تو ہم اس طریقے سے اس کو نصیحت، بلکہ حملہ اس طرح کا تیری نماز ہی نہیں. تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں یہ آپ کے سامنے یہ اصول رکھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیسے صحابہ کو کی، اس کا طریقہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ جو سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.